بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنل لاء۔ اس میں ہم ڈیفینیشنس اور کیا انٹرنیشنل لاء پراپر لاء ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انٹرنیشنل لاء از دا اسٹڈی آف ریگولیشنز which are observed for conducting the affairs of the states of world۔ جو کنٹریز ہیں اس کے افیئرز ڈیلنگز کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اسٹڈی کو انٹرنیشنل لاء کہا گیا ہے۔ International law is the body of rules which are legally binding on the states in their intercourse with each other۔ جو اسٹیٹس کے بیچ افیئرس ہیں، انٹرکورس ڈیلنگس ہیں، اس میں جو بائنڈنگ رولز ہیں اس کو انٹرنیشنل لاء کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان رولز کو انٹرنیشنل لاء کہا گیا ہے۔ انٹرنیشنل تھرڈ ڈیفینیشن ہے جو ڈفرینٹ جورس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے۔ International law is the body of legal rules which apply to the sovereign states and such other entities as have been granted international personality۔ پہلے میں صرف اور صرف اسٹیٹس تھا، یہ ڈیفینیشن کچھ وائڈر ہے کہ اس میں sovereign states بھی اور such other entities as have been granted international personality۔ مینس کہ اس میں صرف اور صرف اسٹیٹس کے رولز نہیں، لیکن جو ادر انٹیٹیز ہیں لائک جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے افیئرس میں بھی انٹرنیشنل لاء عمل میں آتا ہے۔ اس کے رولز انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے افیئرس کے رولز بھی انٹرنیشنل لاء کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل لاء ایک پراپر لاء ہے؟ تو آسٹن کا ڈفرینٹ ججز کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، لیکن اس لیکچر میں ہم صرف اور صرف آسٹن کا ویو پڑھیں گے۔ اس سوال کے جواب میں کہ انٹرنیشنل لاء کیا پراپر لاء ہے، ہمیں لاء کی ڈیفینیشن کو دیکھنی ہوگی کہ کیا لاء کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انٹرنیشنل لاء پراپر لاء ہے یا نہیں ہے۔ تو آسٹن کی ڈیفینیشن جو آپ نے پڑھی ہوگی پہلے بھی، کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ لا از دا کمانڈ آف دی ساورن۔ اوکے، اٹینڈڈ بائی دا سینکشن ان کیس آف وائلیشن۔ ایک کمانڈ ہے کس کی؟ ساورن کی۔ اگر اس کو وائلیٹ کیا گیا تو اپروپریٹ سینکشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، مینس سزائیں ہوں گی۔ آپ نے یہ انالیٹیکل اسکول آف جورسپروڈنس میں بھی پڑھا ہوگا، جسے آسٹن سے اسکول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق اس لا کی ڈیفینیشن، یہ لا کی ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس ڈیفینیشن کو اگر ہم انالائز کریں اس کے مطابق انٹرنیشنل لا کو، تو انٹرنیشنل لا ساورن کا کمانڈ نہیں ہے، بالکل بھی کوئی بھی ساورن یہاں پہ نہیں ہے۔ پلس میں there is not no any appropriate sanction behind the international law، means in violation of international law there is no any such appropriate sanction۔ اس کے مد نظر آسٹن نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل لا از ناٹ دی پراپر لا۔ اس کے برعکس ڈفرینٹ ججز کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، لائک کچھ ججز کہتے ہیں کہ یہ پراپر لا ہے، ٹرو لا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ویک لا ہے۔ یہ آسٹن کی ڈیفینیشن جو اس لا کی ڈیفینیشن اس کو بھی کرٹیسائز کیا گیا۔ آپ نے انالیٹیکل اسکول کی کرٹیسزم میں پڑھا ہوگا کہ آسٹن نے کسٹمز کو، انریٹن لاز کو انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو آسٹن کی یہ جو ویو ہے انٹرنیشنل لا از اے پراپر لا میں، اس ویو کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ڈفرینٹ ججز کی طرف سے۔
انہوں نے کہا ہے کہ جو لا کی ڈیفینیشن ہے جو آسٹن نے دی ہے یہ انیڈیکویٹ ہے، یہ کمپلیٹ ڈیفینیشن لا کی نہیں ہے، جس کے باعث یہ جو آسٹن کا ویو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیکچر کے لیے یہی کافی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.